پیارے بچوں، سنڈریلا ایک مہربان اور شریف شہزادی تھی۔ اس کا دل صبح کی شبنم کی طرح صاف تھا، لیکن اس کی زندگی مشکلات سے بھری ہوئی تھی۔ پیارے بچوں، اس کی پیاری ماں کے انتقال کے بعد اس کے والد نے دوسری شادی کر لی، جس کی 2 بیٹیاں انستیسیا اور ڈریسلا تھیں۔ سنڈریلا کی سوتیلی ماں اور سوتیلی بہنیں ظالم تھیں اور اس کے ساتھ اپنے ہی گھر میں ایک نوکر کی طرح سلوک کرتی تھیں۔ انہوں نے اسے گھر کی صفائی سے لے کر جانوروں کی پرورش تک تمام کام کرنے پر مجبور کیا۔ ان کے ظلم کے باوجود سنڈریلا مہربان اور خوش رہتی تھی۔ ایک دن شاہی دعوت کا انعقاد کیا گیا۔ شہزادے کی دلہن کی تلاش کا جشن منانے کے لیے پوری مملکت کو مدعو کیا گیا۔ سنڈریلا کی سوتیلی بہنیں بہت خوش ہوئیں اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ وہ دعوت کی تیاری میں ان کی مدد کرے۔ وہ خود غرضی سے صرف اپنی ظاہری شکلوں کی پرواہ کرتی تھیں۔ جیسے جیسے دعوت کا دن قریب آیا، سنڈریلا کا دل جانے کی خواہش سے دکھنے لگا۔ پیارے بچوں، اس نے دیکھا کہ اس کی سوتیلی بہنوں نے خوبصورت گاؤن اور چمکتے ہوئے زیورات پہننے کی کوشش کی، لیکن وہ جانتی تھیں کہ اسے کبھی بھی شرکت کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تاہم اس کے گھر کے قریب جنگل کی گہرائی میں ایک مہربان بوڑھی عورت رہتی تھی، جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ جادوئی طاقتوں کی حامل ہے۔ پیارے بچوں، سنڈریلا نے اس کی مدد لینے کا فیصلہ کیا۔ اپنی آنکھوں میں آنسو لیے سنڈریلا جنگل میں چلی گئی اور وہاں اس کی ملاقات بوڑھی عورت سے ہوئی۔ سنڈریلا کے پاکیزہ دل سے متاثر ہو کر عورت نے کدو کو شاندار گاڑی، چوہے کو خوبصورت گھوڑوں، چوہے کو کوچ مین اور چپکلیوں کو پیادوں میں تبدیل کر دیا۔ اس نے سنڈریلا کو ایک خوبصورت گاؤن اور شیشے کی چپل کا ایک جوڑا بھی دیا۔ سنڈریلا بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ بوڑھی عورت نے اسے خبردار کیا کہ جادو آدھی رات کو ختم ہو جائے گا اور اس وقت اسے گھر واپس آنا ہے۔ پیارے بچوں، سنڈریلا نے اس کا شکریہ ادا کیا اور شاہی دعوت کی طرف روانہ ہو گئی۔ محل میں پرنس چارمنگ سنڈریلا کی خوبصورتی سے مسحور ہو گیا۔ انہوں نے رات کو دور رات تک رقص کیا، لیکن جیسے ہی گھڑی آدھی رات کے قریب پہنچی، اسے وارننگ یاد آئی اور اپنے شیشے کی ایک چپل چھوڑ کر محل سے بھاگ گئی۔ گھر واپس آئے تو جادو ختم ہو چکا تھا اور سنڈریلا اپنے پھٹے ہوئے کپڑوں اور غلامی کی زندگی میں واپس آ گئی۔ تاہم پرنس چارمنگ اس پر اسرار خوبصورتی کو تلاش کرنے کے لیے پرعزم تھا، جس سے وہ ملا تھا۔ اس نے بادشاہی کی تلاش کی، ہر لڑکی سے شیشے کی چپل آزمانے کو کہا۔ جب وہ سنڈریلا کے گھر پہنچا اور اس کی سوتیلی بہنوں نے نازک چپل میں پاؤں نچوڑنے کی کوشش کی، لیکن یہ ان کے لیے بہت چھوٹا تھا۔ سنڈریلا کا دل دھڑکا اور جب اس نے شیشے کی دوسری چپل نکالی جو بالکل فٹ تھی، شہزادہ چارمنگ جانتا تھا کہ اسے اپنا سچا پیار مل گیا ہے۔